السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو قصہ سار یوٹیوب چینل۔ قصہ سار میں دوبارہ خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی میزبان اطروبہ سماق۔ میں آج آپ کے لیے لائی ہوں رمشا انصاری کا تحریر کردہ ناول قلب وفا، ایپیسوڈ نمبر 45۔ ایپیسوڈ کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن بٹن دبانا مت بھولنا تاکہ آپ کو ہماری مزیدار کہانیاں نان سٹاپ ملتی رہیں۔ چلے اب چلتے ہیں ناول کی طرف۔ چلیں، وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کے استفسار کرنے لگی۔ اس کی آواز سن بے ساختگی میں شیراز نے نظریں اٹھا کے اسے دیکھا تھا۔ اس پل وہ شیراز کے اپنے دل کے بہت قریب لگی تھی۔ ہاں، پہلے دوپٹہ سر پر لو، اس نے شانزے کے کندھے پر پڑے دوپٹے کی جانب اشارہ کر کے سنجیدگی سے کہا تو اس کے حکم کی تعمیل کرتے شانزے نے فوراً دوپٹہ اپنے سر پر اوڑھ لیا۔ شانزے کا اس کی بات فوراً مان جانا اسے بہت برا لگا تھا۔ وہ سر چٹک کر صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ گھر کا خیال رکھنا، ہو سکتا ہے ہمیں آنے میں دیر ہو جائے۔ وہ ذہن میں کچھ سوچتا سکینہ کو آواز لگا کے شانزے کے ہمراہ گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ شانزے اور شیراز کو گاڑی میں جاتا دیکھ چکا تھا، اس لیے ان کے جانے کے فوراً بعد ان کے پیچھے گھر میں آ گیا۔ سکینہ حال کمرے کی جھاڑو لگا رہی تھی۔ عباد کو وہاں دیکھتے ہی وہ پھٹی تھی کیونکہ اس نے عباد کو بہت عرصے بعد اس گھر میں دیکھا تھا۔ سکینہ، ایک کام کرو، آج تم اپنی کسی خالہ کے گھر چلے جاؤ، میرے کچھ دوست آئیں گے۔ آج گھر پر وہ بے نیازی سے بولتا کچھ مشکوک لگا تھا۔ عباد صاحب، میں کیسے جا سکتی ہوں؟ مجھے شیراز صاحب نے گھر کا دھیان رکھنے کا بولا ہے۔ وہ سمجھتے ہوئے گویا ہوئی، جانتی تھی وہ کتنا بد لحاظ اور بدتمیز ہے۔ سکینہ، یہ گھر میرا بھی ہے اور بھائی کو کہہ کر میں تمہیں یہاں سے فارغ بھی کرا سکتا ہوں۔ ہوگا کچھ نہیں تم سے، تمہارا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے چھن جائے گا، اس لیے صرف آج کے لیے کہیں چلی جاؤ اور سارے ملازموں کو بھی چھٹی دے دو۔ وہ سخت تیوروں سے اسے گھورتا بولا تو سکینہ اس بات میں سر ہلاتی اندر کی طرف بڑھ گئی۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھ کر گھر کے ملازموں کے جانے کا انتظار کرنے لگا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد سکینہ سمیت تمام ملازم اپنا کام نپٹا کے گھر سے جا چکے تھے۔ سب کے جانے کے بعد عباد نے مطلوبہ نمبر پر فون کر کے اسے آگاہ کیا اور اوپر اسٹور روم میں چلا گیا۔ اس نے اسٹور روم کا دروازہ کھولا تو دیکھا رخسانے بے ہوش پڑی تھی۔ رخسانے کو دیکھتے ہی ایک مکرو مسکراہٹ اس کے ہونٹوں کو چھو کر گزری تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر رخسانے کو رسیوں سے آزاد کیا اور اپنے بندوں کا انتظار کرنے لگا۔ اگلے پل اس کے بندے اس کے سامنے موجود تھے۔ اپنے بندوں کی مدد سے اس نے رخسانے کو گاڑی میں ڈالا اور چوکیدار کو گھر کا خیال رکھنے کی ذمہ داری سونپ کر خود بھی گاڑی میں بیٹھ کر فارم ہاؤس کے لیے نکل گیا۔ وہ دونوں سعادت ولا پہنچے تو پتہ چلا سعادت ولا پر کیا قیامتیں گزر گئی۔ رخسانے کی شیان سے شادی، عمر کا رخسانے سے بے وفائی کرنا، عمر کی موت، رخسانے کو اغوا، شیان کی قید، دادا جان کی ناساز طبیعت، مہتاب بیگم کا مسلسل بلڈ پریشر ہائی۔ گھر کے مکینوں کے پریشان چہرے دیکھ جہاں شیراز متفکر ہوا تھا وہی شان سے بھی دنگ رہ گئی تھی۔ وہ دونوں حال کمرے میں ہی بیٹھے تھے۔ عارف دونوں کو جانتا تھا، اس لیے عرش کے ساتھ بیٹھا ان دونوں کو سارے حالات سے آگاہ کر رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے عارف، شیان نے قتل کیا ہوگا؟ ان کی ساری بات سن شیراز تفتیش سے پوچھ رہا تھا۔ کبھی بھی نہیں، میں پورے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ اس کے خلاف سازش کی جا رہی ہے، جبھی تو پولیس والے اس پر تشدد کر رہے ہیں، لیکن افسوس ہم اس کے لیے کچھ نہیں کر پا رہے۔ اور پھر رخسانے بھی اچانک سے غائب ہو گئی، ہمارے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ عارف الجھا ہوا تھا۔ تم ایک کام کرو، شیان سے جا کے ملو اور اسے بتاؤ کہ رخسانے غائب ہو گئی ہے۔ مجھے امید ہے وہ کوئی حل ضرور پیش کرے گا۔ اس کے علاوہ میں کچھ کوشش کرتا ہوں، جو مجھ سے ہوگا میں کروں گا۔ جس گھر میں سب ایک دوسرے کی طاقت تھے، آج اس گھر کو اجڑا ہوا دیکھ مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا، اور اجڑنے کی تکلیف مجھ سے بہتر کون جان سکتا ہے؟ وہ اپنائیت سے کہتا شانزے کو بہت پیارا لگ رہا تھا۔ آپ دونوں نے شادی کر لی ہے کیا؟ ان دونوں کو ساتھ بیٹھا دیکھ عارف بھی ساختہ ہی پوچھ گیا تھا۔ عارف کی بات سن دونوں نے ہی چونک کر اسے دیکھا تھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، شانزے نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ چلو ہم چلتے ہیں، میں تم سے جلد رابطہ کروں گا، شیراز بولتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ شانزے، میں جا رہا ہوں، تم آ جاؤ۔ شانزے کسی گہری سوچ میں گم تھی، اس کی بات سنتے ہی اس بات میں سر ہلانے لگی۔ عارف، مجھے اپنا نمبر دے دو۔ شیراز کے باہر جاتے ہی شانزے نے عارف سے نمبر مانگا تھا۔ رخسانے کے اغوا کی خبر سن کے اسے شبہ ہوا تھا کہ جو آواز اس نے رات میں رخسانے کی سنی تھی وہ واقعی خواب تھی یا حقیقت۔ شانزے کی بات سن عارف نے اپنا نمبر اس کو دے دیا تھا۔ عارف کا نمبر لے کر شانزے تیزی سے گھر سے نکل گئی تھی۔ ساری بات وہ پریشانی سے سو نہیں سکی تھی۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ رات میں اس نے رخسانے کی آواز واقعی سنی تھی، لیکن رخسانے یہاں کیا کر رہی تھی؟ کون رخسانے کو یہاں لایا ہوگا؟ صبح ہوتے ہی وہ اضطرابی کیفیت میں اپنے کمرے میں ٹہل لگا رہی تھی۔
رات میں جب وہ گھر آئی تھی تو گھر میں کوئی ملازم نہیں تھا اور نہ سکینہ گھر میں موجود تھی، لیکن اسے اب ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کے ذہن کے پردوں پر ایک ہی بات لہرا رہی تھی اور وہ تھی آخر رخسانے کا اغوا کس نے کیا، اور اگلے ہی پل اس کی آنکھوں میں باد کا چہرہ گم گیا تھا۔ ہاں، باد ایسا کر سکتا تھا، وہ سب کچھ کر سکتا تھا، پھر اس نے کیوں ایسا نہیں سوچا؟ رات کسی پہر اس نے باہر جا کے کیوں نہیں دیکھا کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی تھی؟ وہ دونوں ہاتھوں سے سر جکڑ کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ اب تک رخسانے اور شیان سے دشمنی نبھا رہا تھا۔ پل بھر سکتے میں رہنے کے بعد اس نے فون اٹھا کے عارف کو کال ملائی تھی۔ اگلی طرف سے فوراً کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ ہیلو عارف، بات سنو میری۔ میں نے رخسانے کی آواز سنی تھی لیکن مجھے لگا میرا وہم تھا، لیکن آج جب اس کے اغوا ہونے کی خبر سنی تو احساس ہوا کہ وہ آواز حقیقت تھی۔ رخسانے کو ضرور عباد نے اغوا کیا ہے، وہ ابھی تک ان سے دشمنی نبھا رہا ہے۔ وہ پھولتی سانس بحال کرتی عارف کو ساری بات بتا رہی تھی۔ کیا واقعی تم سچ کہہ رہی ہو؟ عارف شاک سے پوچھ رہا تھا۔ میرا تو یہی خیال ہے عارف، باقی تم دیکھ لو۔ وہ الجھن کا شکار ہوتی ہوئی تو عارف فون کاٹ کر کسی گہری سوچ میں پڑ گیا۔ پولیس والوں کو ڈھیر سارے پیسے کھلانے کے بعد وہ جیل کی سلاخوں کے پاس شیان کے سامنے کھڑا تھا۔ عارف کو وہاں دیکھتے ہی شیان دھیرے دھیرے چلتا اس کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ کیا ہوا عارف، سب خیریت ہے؟ اپنی جگری یار کے چہرے کے اورے رنگ دیکھ وہ تشویش سے پوچھ رہا تھا۔ شیان، کچھ بھی خیریت نہیں یار، وہ رخسانے، وہ اپنی روح میں بولتا ایک دم رکا تھا اور پھر شیان کے چہرے کو دیکھنے لگا جو رخسانے کا نام سنتے ہی سانس لینا بھول گیا تھا۔ عارف، کیا ہوا ہے میری رخسانے کو؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ مضطرب ہوتا پوچھنے لگا۔ شیان، رخسانے اغوا ہو گئی ہے۔ عارف شرمندگی سے سر جھکا گیا تھا، جبکہ شیان کو ایسا لگا اس کے سر پر جیل کی چھت گر گئی ہو۔ نقاہت کے باوجود وہ اپنا وزن برقرار نہیں رکھ پایا تھا اور زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تھا۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ڈال دی مجھ پر؟ میں اپنی تکلیف تو برداشت کر لیتا تھا، رخسانے کی کیسے کروں گا؟ وہ بے چین ہوتا اپنا سینہ سہلانے لگا تو عارف بھی گھٹنے ٹیک کے بیٹھ گیا تھا۔ شیان تو خود کہتا تھا نا کہ انسان کو مشکل وقت میں اپنے آپ کو مضبوط رکھنا چاہیے، تو پھر شیان ایسے ہمت نہیں ہار، کیونکہ رخسانے اب اکیلی نہیں ہے، اس کے ساتھ تم لوگوں کا بچہ بھی ہے۔ عارف نے سلاخوں میں سے ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا تو عارف کی بات سن اس نے چونک کر عارف کو دیکھا اور پھر اس کے ذہن کے پردوں پر وہ خواب لہرانے لگا۔ کیا یہ سچ ہے؟ وہ امیدوں سے اس کی جانب دیکھ پوچھنے لگا۔ ہاں، تو بابا بننے والا ہے۔ عارف کی بات سن شیان کی آنکھوں کے کنارے بھیگنے لگے تھے۔ تجھے کیا لگتا ہے رخسانے کو کس نے اغوا کیا ہے اور کیوں کیا ہے؟ کب ہوا یہ سب اور تم لوگوں نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہیں میری رخسانے کو کچھ ہو نہ جائے۔ وہ غم سے نڈال ہوتا سر جھکا گیا تھا، اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ رخسانے کو بچانے کے لیے شیان پریشان مت ہو، مجھے پتہ چل چکا ہے رخسانے کو کس نے اغوا کیا ہے، عارف نے تلخ لہجے میں کہا تو شیان سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا، جس کے بعد عارف نے شیان کو شان سے اور شراز کے متعلق ساری بات سے آگاہ کیا تھا۔ کسی بچے کی رونے کی آواز مسلسل اس کے کانوں میں پڑ رہی تھی، مگر انجیکشن کے زیر اثر وہ آنکھیں تک نہیں کھول پا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے بڑی ہمت سے اپنا چکراتا ہوا سر پکڑا اور دھیرے سے آنکھیں کھولی تو دنگ رہ گئی۔ آج وہ اس کاٹ کباڑ والے کمرے میں نہیں بلکہ ایک خوبصورت ویل فرنشڈ کمرے میں موجود تھی۔ اس نے گول بیڈ کی طرف نظریں دورائیں تو شاک سے آنکھیں پھٹی رہ گئی۔ بیڈ پر الیسے بیٹھی رو رہی تھی۔ الیسے میری جان، اتنے دنوں بعد الیسے کو دیکھ اس کی آنکھیں بھر آئی تھی اور اس عمر کی موت بھی اچانک سے یاد آ گئی تھی۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھ کر الیسے کو گود میں اٹھا لیا تھا۔ الیسے، تمہیں یہاں کون لایا ہے بیٹا؟ اسے گود میں اٹھائے پوچھنے لگی تھی۔ اس کی گود میں آگے الیسے نے رونا بند کر دیا تھا اور اب غور سے رخسانے کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ بابا، بابا، اسے ایسا لگا تھا جیسے لیزا اس کے سوال کا جواب دے رہی ہو۔ الیسے، آپ کے بابا آپ کو یہاں کیسے لا سکتے ہیں؟ وہ تشویش سے پوچھ رہی تھی، جب اس کے پیچھے سے آتی کوئی جانی پہچانی آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ وہ چونک کر پلٹی مگر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ سڑتا پا ہل گئی۔ عمر، بے ساختی میں اس کے منہ سے نکلا تھا۔ عمر کی مکرو مسکراہٹ اور نگاہوں کا بے پاک پن دیکھ وہ خود میں سے ہی سمٹ گئی تھی۔ ہاں 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 رخسانے، پتہ چلا مجھ سے پنگا لینے کا انجام تمہیں اور تمہارے شوہر کو۔ وہ دھیرے سے چلتا مسلسل کہے لگا رہا تھا، جسے دیکھ رخسانے کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے۔ کوئی اپنے بھائی کے ساتھ اتنا برا کیسے کر سکتا ہے؟ عمر، تمہیں ذرا برابر شرم نہیں آئی کہ اتنا گناؤنا کھیل کھیلتے ہوئے؟ وہ افسوس سے اسے دیکھتی اپنے آنسو پوچھنے لگی تھی۔ وہی تو یار، شرم ہی تو نہیں آتی مجھے۔ اب دیکھو نا، تم میرے ساتھ ہمیشہ کے لیے باہر ملک چلی جاؤ گی اور شیان میرے قتل کے جرم میں ہمیشہ سلاخوں کے پیچھے بیٹھا رہے گا، اور جب وہ تھک ہار کر جرم قبول کر لے گا تو اسے پھانسی بھی دے دی جائے گی۔ وہ جل کر کہتا رخسانے کو بالکل حیوان لگا تھا۔ دیکھنا، تم بہت پچھتاؤ گے عمر، بوڑھوں کے ساتھ کبھی اچھا نہیں ہوتا اور قدرت بھی ہمیشہ اچھائی کا ساتھ دیتی ہے۔
کم از کم یہی خیال کر لیتے تم ایک بیٹی کے باپ ہو۔ وہ حقارت بری نظروں سے عمر کو دیکھتی بولی تو عمر غصے سے آگ بگولا ہوتے آگے بڑھنے لگا، جب اچانک سے کچھ یاد آنے پر اس کے قدم رک گئے تھے۔ ایک تنسیہ نظر رشانے کی جانب اچھالتا وہ کمرے سے نکل گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد رشانے نے علیسے کو اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ میز پر سکینہ کے ساتھ بیٹھی کھانا کھا رہی تھی۔ کل سے اس کا دماغ اتنا گم تھا کہ وہ سکینہ سے بھی بات نہیں کر سکی تھی۔ شانزے بی بی سب ٹھیک ہے نا؟ آپ کچھ تھکی تھکی لگ رہی ہیں۔ سکینہ نے اسے گہری سوچوں میں گم دیکھ آخرکار پوچھ ہی لیا تھا۔ ہاں سکینہ سب ٹھیک ہے، تم بتاؤ کل کہاں تھی؟ جب میں گھر آئی تو تم گھر میں نہیں تھی۔ وہ ایسے باتوں باتوں میں پوچھ بیٹھی تھی۔ مجھے عباس صاحب نے کہا تھا کہ میں گھر اور گھر کے ملازم آج کہیں چلے جائیں، ان کے کچھ خاص دوست آنے ہیں گھر پر۔ سکینہ کے منہ سے عباد کا نام سن شانزے نے شاک سے اسے دیکھا تھا۔ عباد نے تمہیں گھر سے باہر بھیجا اور تم چلی بھی گئی؟ وہ سکینہ کے سیدھے پن پر ماتم کیے بنا نہ رہ سکی تھی۔ ہاں انہوں نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نہیں گئی تو وہ ہمیشہ کے لیے مجھے اس گھر سے نکال دیں گے۔ شانزے کے بگڑے تاثرات دیکھ سکینہ نے ڈر کے کہا تو شانزے فوراً اٹھ کر کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے پہلی فرصت میں عارب کا نمبر ڈائل کیے فون کان پر لگایا تھا۔ اگلی طرف سے فون کال ریسیو کر لی گئی تھی۔ ہاں شانزے کوئی نئی تازہ خبر؟ وہ شیان سے مل کر گھر جا رہا تھا اس لیے جلدی میں تھا۔ ہاں عارب رشانے کو اغوا باد نہیں کیا ہے، کل اس نے ہمارے جانے کے بعد گھر کے ملازموں کو بھی باہر بھیج دیا تھا۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ رشانے کو کہیں اور منتقل کر چکا ہے۔ تم اس کا پیچھا کرو، اس کے ذریعے ہی تم لوگ رشانے تک پہنچ سکو گے، لیکن شیراز کے آگے بالکل عباد کا کوئی ذکر نہیں کرنا۔ وہ کبھی نہیں مانے گا کہ عباد یہ کر رہا ہے، اور مجھے امید ہے وہ تم لوگوں کی کافی مدد کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ شانزے ہماری مدد کرنے کے لیے۔ عارب اس کے بعد سن فون کاٹ کر گاڑی شیراز کے آفس کی جانب موڑ چکا تھا۔ رشانے کے اغوا کی خبر کسی نے ناسیہ کو بھی نہیں دی تھی، کیونکہ کچھ عرصے پہلے ہی ان کی ہارٹ سرجری ہوئی تھی اور ڈپریشن لینا ان کے لیے خطرے سے کم نہ تھا۔ شفقت بھی جان بوجھ کر ناسیہ کو سعادت ولا نہیں لے کے جا رہے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے وہاں جا کے ناسیہ بھی سب کی ٹینشن لے لے گی۔ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھنے والی مہتاب بیگم دونوں بیٹوں کے غم میں گل کر بالکل ہی بستر سے لگ گئی تھی۔ دادا جان کی طبیعت اب پہلے سے بہتر تھی، لیکن ان کو ڈسچارج نہیں کیا جا رہا تھا، اس لیے شبنم اور نوید انہیں کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے۔ پورے بزنس کی ذمہ داری خیام کے سر پر اور گھر کی ذمہ داری مہرماں پر پڑی ہوئی تھی۔ دونوں ہی ماتھے پر بل ڈالے بغیر اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہے تھے۔ عرش بھی مسلسل اپنے میکے میں رکی ہوئی تھی۔ وہ مہتاب بیگم کا خیال رکھنے کے ساتھ مہرماں کا بھی کام میں ہاتھ بٹا دیتی تھی۔ دن گزرتے جا رہے تھے، لیکن سعادت ولا میں کچھ بھی اچھا نہیں ہو پا رہا تھا۔ وہ شیراز کے آفس میں اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا تھا۔ عارف میرا ایک دوست ہے پولیس میں، اس کا تھوڑے دنوں پہلے ہی کراچی میں ٹرانسفر ہوا ہے، میں نے اس سے بات کی ہے، وہ ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ وہ ہمتن گوش تھا۔ شکر اللہ کا، یہ تو بہت اچھی بات ہوگی ہے شیراز بھائی، میں ابھی شیان سے ہی مل کر آ رہا ہوں۔ اس پر پولیس والوں کا تشدد تھوڑا کم ہو گیا ہے، لیکن وہ رشانے کے لیے خاصا پریشان ہے۔ عارف بھی سنجیدگی سے اس سے بات کر رہا تھا۔ شیان سے بات کی تم نے؟ وہ کیا سوچ رہا ہے؟ شیراز محض سوال تھا۔ شیان نے کہا ہے اسے بس ایک دن کی مہلت دی جائے، وہ خود کو بے گناہ ثابت کر دے گا۔ عارف بڑی امیدوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں اپنے دوست سے بات کر لیتا ہوں، تم تیاری کر لو، لیکن صرف ایک دن کی مہلت ملے گی۔ اگر شیان اس سے ایک دن میں کچھ نہیں کر پایا تو وہ کبھی باہر نہیں نکل پائے گا۔ شیراز اسے تجسس سے سمجھا رہا تھا۔ جی شیراز بھائی، مجھے بھروسہ ہے اس پر، وہ کر لے گا۔ عارف کچھ سوچتے مسکرا دیا تھا، مگر اس سے شیراز کے لیے بھی دکھ تھا کہ وہ لوگ اس کے بھائی کو انجام تک پہنچانے کے لیے اسی کی مدد لے رہے تھے۔ السلام علیکم، اس نے مہتاب بیگم کے کمرے کا دروازہ کھولے بآواز بلند سلام کیا تھا۔ مہتاب بیگم کے کمرے میں عرش اور مہرماں بھی بیٹھی تھی۔ وعلیکم السلام، عرش نے عارف کو دیکھ دھیرے سے جواب دیا اور نظریں جھکا لی۔ شادی کے اگلے دن سے ہی وہ میکے میں رکی ہوئی تھی۔ جن دنوں میں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہونی تھی، انہی دنوں میں ان کو ملنے کا بھی وقت نہیں مل رہا تھا۔ کیسی طبیعت ہے آنٹی کی؟ ایک تفصیلی نظر سے عرش کا جائزہ لیتے اس نے مہتاب بیگم کی جانب دیکھ استفسار کیا۔ اب کافی بہتر ہے، مہرماں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو وہ پھر عرش کی جانب دیکھنے لگا، جس کے چہرے پر الجھن نظر آ رہی تھی۔ عرش باہر آؤ، وہ سنجیدگی سے کہتے کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ عرش اس کی بات سن حیرت سے آنکھیں پھیلائے اس کے پیچھے لپکی تھی۔ عارف مہتاب بیگم کے کمرے سے نکل کر حال کمرے میں موجود صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ عرش کمرے سے باہر نکل کر خود بھی عارف کے برابر میں صوفے پر آ بیٹھی تھی۔ کیسی ہیں؟ عرش اس کے برابر میں بیٹھی تو وہ رخ اس کی طرف کیے ہمتن گوش تھا۔ میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ عارف کی خمار بڑی نظریں دیکھ وہ جھجکنے لگی تھی۔ کیا ہو گیا عرش، اتنا کیوں ڈر رہی ہیں؟ کھاؤں گا نہیں آپ کو؟ عرش کی جھکی پلکیں دیکھ عارف نے اس کے قریب ہو کے اس کا ہاتھ تھاما تو وہ شوق سے اچھل گئی اور پھر جھٹکے سے اپنا ہاتھ بھی کھینچ لیا۔ اس کی یہ حرکت عارف کو بڑی ناگوار گزری تھی۔ بہت ہچکچا رہی ہیں نا مجھ سے، لیکن یاد رکھے جب شیان واپس آ جائے گا نا اور یہاں سب ٹھیک ہو جائے گا تو آنا آپ کو میرے پاس ہی ہے، اور اس کے بعد میں آپ کو بالکل نہیں بخشنے والا۔ وہ خفگی سے اسے دیکھتا صوفے سے اٹھ کر لمبے لمبے ڈگ بڑھتا گھر کی حدود سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ پیچھے وہ اسے جاتا دیکھ بے نیازی سے سر جھٹک کر اندر کی طرف بڑھ گئی تھی۔
اس بات سے بے خبر کہ جس شوہر کو وہ کوئی اہمیت نہیں دے رہی تھی وہ دور جا کے اسے بہت رلانے والا تھا۔ جی تو فرینڈ، کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاصل ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔